ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، آپ سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہوئے بہت ہی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو زندگی میں کارآمد شمار کیے جا سکتے ہیں، جو ہمارے حقیقی یار، حقیقی محبوب کی یاد میں، اس محبت میں بسر ہوتے ہیں۔ ورنہ تو جو کچھ بھی ہم زندگی میں کر گزرتے ہیں وہ سب کچھ ایک موقع پر آ کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جن پر ہم اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، اپنا خون، اپنی توانائی، اپنی طاقت، سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ ایک موقع پر آ کر ایک ایک کر کے وہ سب چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن جو لمحے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں بسر ہو جائیں، وہ کبھی بھی ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ فارسی میں شعر ہے کہ اوقات آبود کی بایار بسر رفت، اوقات آبود کی بایار بسر رفت، باقی ہم بے خبری و بے حاصلی بود۔ وہ کہتا ہے لمحے تو وہ تھے جو دوست کے ساتھ گزرے، لمحے تو وہ تھے جو دوست کے ساتھ گزرے۔ اب دوست تو کتنی بلندی والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنے شان والا ہے کہ ہمارے عقل اور فہم کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے۔ ہم ادھر ادھر دوستیاں اپنے ٹاپک پر آئے اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہمیں پتہ چلے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لمحے ہمیں میسر آئے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے کہ ہم دوستیاں گانٹنے کے لیے سینکڑوں جگہوں پر جاتے ہیں۔ کسی کے اندر سیاسی شعور ہوتا ہے، جو بہت اچھی چیز ہے، آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ صحیح وقت پر ہم صحیح فیصلہ لے سکیں۔ اتنے اچھے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر تو سیاست کا ایسے کہا جائے کہ وہ موجودہ ماڈرن سیاست کا مرکز ہے، تو یہاں تو آپ کے لیے سیاست سیکھنا، سمجھنے کے بڑے اچھے مواقع ہیں۔ وہ بانی پاکستان یہاں آ کر پڑھ کر گئے تھے اور یہاں سے انہوں نے علم فہم حاصل کیا یہاں کے اداروں سے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ میں سے وہ ممکن ہے کوئی اچھا سمجھتے ہو، کوئی برا سمجھتے ہو، لیکن اس کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے۔ اسی ملک کے کسی ادارے میں آ کر پڑھے، جو ایک بے نام و نشان انسان تھا، وہ قانون پڑھ کر، یہاں کی سیاست کو دیکھ کر اس قدر اس کا دماغ کھلا، اتنا عقل اور فہم کھلا کہ اتنی بڑی مسلمانوں کا جمع غفیر تھا، اور وہ مختلف طبقات میں تقسیم تھے۔ بڑے بڑے علم والے موجود تھے، بڑے بڑے پیر حضرات بھی موجود تھے، بڑے بڑے مولوی بھی موجود تھے، بڑے بڑے عالم بھی موجود تھے۔ ان سے کام نہیں ہو سکا۔ اس شخص نے پوری مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے دکھایا۔ تو اس لیے یہاں سمجھنے اور سیکھنے کے مواقع ہیں آپ کے پاس، آپ اگر نہیں حاصل کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔
لیکن یہاں مواقع ہیں. سب سے بڑا مثال آپ کے سامنے پاکستان کا ہے, جہاں سے آپ اٹھ کر یہاں آئے ہیں. تو اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو آگے بڑھنے دیں, ان کے سامنے رکاوٹیں نہ ڈالیں, تاکہ وہ اپنے اندر وہ صحیح چیزیں جو اس موجودہ زمانے میں ہماری ضرورت ہے. ہم اس طرح تو نہیں ایک کھڑے ہوئے منجمد پانی کی طرح بن گئے ہیں. جوہر کا پانی جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ, اور اس کو کہیں ادھر ادھر چلنے کا اور ادھر ادھر بہنے کا موقع نہیں ہوتا, تو وہ جوہر کا پانی کھڑے 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 اپنی بو تبدیل کرتا ہے, پھر رنگ تبدیل کرتا ہے, پھر اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں. میں آپ سے پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, پھر آپ سے, کیا ہم اس جوہر کے پانی کی طرح تو نہیں ہو گئے جس میں کچھ روانی ہی نہیں ہوتی, وہ ایک ہی جگہ کھڑا ہوتا ہے؟ تو دوستو اٹھیں, بیدار ہو جائیں. زمانے کے ساتھ آپ کو چلنا ہے, ہم سب کو چلنا ہے, اور تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں شرمندہ ہو کہ یہ تمہارے کردار تھے, یہ تمہارے عمل تھے, کہ زمانہ اس طرح ترقی کی راہ پر گامزن تھا, علم کے میدان میں جھنڈے گاڑ رہا تھا, اور تم گھر میں بیٹھے سوئے ہوئے تھے. قطع نظر اس کے بہرحال یہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی, تو میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ ایک انسان کی سب سے اہم ترین اوصاف کیا ہوتی ہے. سچی بات یہ ایک اتفاق ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کی اس محفل کا کوئی ٹاپک ہے. جب مولانا صاحب نے فرمایا تو پھر مجھے معلوم ہو سکا, یہ میری بھی کوتاہی ہے. ایک انسان کی سب سے اہم ترین وصف کیا ہونی چاہیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اپنے دل میں سوچ لیجیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بہت طاقتور ہو, کیا وہ بہت دولت مند ہو, کیا وہ بہت حسین ہو, لمبے قامت والا ہو؟ اس میں سب سے بنیادی وصف ایک انسان کی کیا ہونی چاہیے؟ ضرور اپنے دل میں سوچئے گا. اور پھر میرے اس ناقص عاجز کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ کو بھی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے, میں بھی اپنی ناقص رائے دے دیتا ہوں. ایک انسان کی سب سے پہلی وصف یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے, جس نے اس کو تخلیق کیا ہے اس کو پہچانے. نہ صرف اس کو پہچانے بلکہ اپنی ترجیحات کی صف میں, زندگی کی ترجیحات ہوتی ہے, پولیٹیشین کی الگ ترجیحات ہوتی ہے, تاجر کی الگ ترجیحات ہوتی ہے, ایک کاشتکار کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. اسی طرح جتنے بھی زندگی کے پیشے ہیں, ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں. لوہار کی الگ ہوتی, ترخان کی الگ ہوتی, لیکن یعنی اس ترجیحات کی درجہ بندی میں جو بھی آپ نے بنائی ہوئی ہے, سب سے پہلا درجہ جو سب سے پہلے مقام پر, پہلے نمبر پر رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. آپ ترخان ہو, آپ پلمبر ہو, آپ لوہار ہو, آپ سیاستدان ہو, یا کوئی بھی آپ کا کام ہے, پہلی ترجیح میری اور آپ کی اللہ کی ذات ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ادھر ادھر دوستیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اور دوستیاں گانٹتے بھی, اور گانٹنی چاہیے, لیکن یہ بھی حقیقت انسان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ جو اپنے مفاد پر بندھی ہوئی کوئی دوستی ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی. ہماری دوستیاں مفاد پر ہی ہوتی ہیں, لیکن مالک محبوب رب العالمین کہتا ہے کہ تم بے شک ادھر ادھر بھی دیکھتے ہو, لیکن میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, انما ولیکم اللہ, تمہارا اور کوئی دوست نہیں ہے, میں اللہ تیرا دوست ہوں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دوستی کے لیے قبول کر لیجئے تو بات بنتی, لیکن وہ بے پرواہ, غنی, مہربان, رحیم, رحمان,
وہ کہہ رہا ہے کہ تم ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، میں تمہارا پہلا دوست۔ وہ دعوت دے رہا ہے، چو شہ مرا برداشت از خاک، چو شہ مرا از برداشت بر خاک، سزدگر سر بگزرا نمز افلاک۔ میں تو خاک میں پڑا ہوا تھا، میرا چہرہ خاک آلود تھا، میرا لباس تار تار تھا، کوئی مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مفلس غریب مسکین جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی مجھ ایسے کہا جائے کہ تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا، خاک میں پڑا ہوا، خاک آلود چہرہ، خاک آلود سر، پھٹے ہوئے کپڑے اور خاک میں پڑا ہوا، سب نے نظر انداز کر دیا۔ بادشاہ گزرا، اس نے بازو سے اٹھا کر سینے سے لگا دیا۔ سوچو اب بادشاہ نے، جب میں اتنی بستیوں میں پڑا ہوا تھا جو کوئی مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا، بات کسی اور نے نہیں پوچھا، بادشاہ نے پوچھا، اور پوچھا بھی کیسے، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ وہ کہتا اب تو میرے بارے نیارے ہو گئے، اگر اب میں سر اپنا آسمان سے اونچا کروں تو مجھے لائق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خدا، ہم اتنی بستیوں میں پڑے ہوئے، ذلتوں میں پڑے ہوئے، اسفل السافلین میں پڑے ہوئے، وہ پروردگار کہتا ہے میں تمہارا پہلا دوست ہوں۔ پھر مجھے ہمیں سمجھاتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا جو میرا رسول ہے وہ تمہارا دوست ہے، اور جن کے دل ایمان سے منور ہے وہ تمہارے دوست ہیں۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے سوچتے ہوئے کہ اس کا ذکر کریں گے، اور وہ فرماتا ہے تم کیا بیٹھے، تم نے کیا ذکر کیا، تم نے کیا محفل منعقد کی، مختلف ذات اور قوم قبیلوں والے انسان، جیسے ہی تم مل کر بیٹھے تو میں تمہارے ساتھ آ گیا۔ انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا ہم نشین ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ کیا ہماری بستیاں اور کیا اس کی عظمت ہے، اور وہ ہم پر اتنی عزتیں، اتنی عزت افزائی کرے اور اتنی محبت سے نوازے، اتنی شفقت سے نوازے، تو وہی بات کو پھر ہم سر اگر آسمان سے اونچا کریں، اس وجہ سے اس نے ہمیں اپنے قریب کر لیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے سزاوار ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے پہلی وصف یہ ہونی چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو، اپنے مالک کو، رب کو، اللہ کو پہچانے، اور پھر اس کی رضا جوئی کرے۔ ہم نے تو پہچانا ہی نہیں، ہم نے تو نام سنا ہے یہاں کے وزیر اعظم کا، ہم سب نے نام سنا ہوگا یا تصویر دیکھی ہوگی۔ تصور کریں آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے مغلیہ حکومت تھی، شاہجہاں کو یاد کریں، اکبر کو یاد کریں، یا جتنے بھی گزرے، اورنگزیب کو یاد کریں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، اور جتنے بھی ان کے عوام تھے ان کا نام سنتے تھے کہ بھئی ہمارا بادشاہ اورنگزیب ہے، شاہجہاں ہے، بابر ہے یا اکبر ہے، جو بھی ہے، وہ صرف نام سن کر گزارا کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بالمشافہ بادشاہ کو دیکھا ہوگا؟ سوچئے، اس زمانے کو سامنے لا کر سوچئے، اور پھر ان میں سے شاید کچھ خوش قسمت ہو کہ عید برات کے موقع پر جب بادشاہ باہر نکلتا ہوگا تو دور سے بادشاہ کی جھلک دیکھتے ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں، سال میں ایک آدھ بار بادشاہ کی دربار میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ یہ عام درباری، ان کا نظام حکومت پڑھنا چاہیے، ہم تاریخ پڑھتے نہیں، کیونکہ ہمارے حکمران میں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تبھی تو پستیاں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو ان کے عام درباری، اور پھر ان کے خاص درباری ہوتے تھے جو صبح اور شام دربار میں جاتے تھے اور بادشاہ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ وہ سامنے بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، اس کو بولتا ہوا دیکھتے تھے، اس کو ہنستا ہوا دیکھتے تھے، اس کو غصہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جن کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ رات ہو یا دن، جن کو ندیم خاص کہا جاتا ہے، جن کو ندیم خاص، رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، جب بھی آ جائیں وہ سیدھے بادشاہ کے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے۔
کوئی دربان ان کو روکتا نہیں. بادشاہ کا حکم تھا کہ بھائی یہ میرے خاص دوست ہیں, جب بھی آنا چاہیں ان کو آنے دیا جائے. تو وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. تو اب جو بلا روک ٹوک بادشاہ کے پاس جاتے تھے, ان کا علم بادشاہ کے بارے میں, اور جنہوں نے صرف نام سن رکھا تھا ان کا علم بادشاہ کے بارے میں, اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے, اور کتنا بڑا فرق ہے. تو میرے بھائیوں, ہم نے بھی صرف اللہ کا نام سن رکھا ہے, اس کی قربتوں کے مزے تو ہم نے لیے ہی نہیں, اس کے جلوے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں, اس کے قریب تو ہم گئے ہی نہیں. تو ہمارا علم محدود ہے, تھوڑا ہے, اور وہی طریقہ, وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی محبت اور اپنے جذبہ ایمانی سے اللہ کے قریب ہو جاتے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا, میں ان کا ہاتھ بن جاتا. وہ قریب ہوتے ہیں, اور جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا خدا کی معرفت اس کو ملتی ہے, اس کو اللہ کی پسند اور ناپسند کا علم ہو جاتا ہے. تو ہم اور آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں, لیکن معرفت ہمیں وہ حاصل نہیں ہے. جو معرفت کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے, وہ محبت ایسی محبت ہوتی ہے جس کے بعد کبھی بھی دوری نہیں آتی. وہ فارسی میں کہتے ہیں شنید ہے کہ بود مانند دیدہ. دیکھی ہوئی چیز, سنی ہوئی چیز, دیکھی ہوئی چیز کے برابر ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو وہ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں, اور وہ خدا کے خاص مقرب بن جاتے ہیں, اور وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ان کی معرفت کا عالم ہوتا ہے. وہ ایک ہی لمحے میں ہم اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اسی لمحے میں وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. انہی کے لیے کہا جاتا ہے ظاہر بر فرش باطن پر عرش. ان کا جسم فرش پر ہوتا ہے, ان کا باطن, ان کا قلب عرش پر خدا کے قرب. تو سب سے ایک انسان کی جو پہلی وصف ہونی چاہیے اپنے مالک کی سب سے پہلی وصف یہ ہے کہ اس کی پہچان, اور پھر اس سے محبت اور اس کی معرفت حاصل کرے, تاکہ وہ اس کی رضا کو حاصل کر سکے. ورنہ تو پھر وہ تامک تو یا تو مارتا رہے گا. وہ اس کی حقیقی رضا جوئی میں کامیاب تب ہوگا جب اس کی پسند ناپسند, اس کی خوشی, اس کی ناراضگی کا علم ہو سکے. تو یہ ایک روحانی سفر جو ہم اختیار کرتے ہیں, میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو معراج فرمایا, اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, ان قربتوں سے بہرمند ہوئے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ معراج جو جسمانی حضور کو ملا تھا, آپ کی امتیوں کو وہ روحانی معراج ملتا ہے. ان کے قلب روح کو وہ پاکیزگی اور وہ مقام ملتا ہے, وہ عروج ملتا ہے, وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. تو پہلی وصف تو یہ ہو گئی کہ اس کے اندر اپنے مالک کی پہچان ہو, اور جس کو مالک اور خالق کی پہچان حاصل ہو جائے, اور اس کے پیارے نبی کی, جس طرح اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تمہارا دوست میرا نبی, میرا رسول ہے. اور پھر ایمان والے جو اس خالق اور مالک پروردگار سے محبت کرے گا, تو پھر اس سے وابستہ ایک ایک چیز سے وہ پیار کرتا ہے. جو بھی اس سے منسوب چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے پیار کرتا ہے. یہ اللہ کی کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جمیع مخلوق میرا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان میرے مخلوق کے ساتھ, میرے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے, میں اس پر راضی ہوں. یہ ابھی جو سورۃ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے قاری صاحب, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل جب مخاطب ہوتے, جاہل تو جس طرح سمجھتے ہیں آپ کیسے مخاطب ہوتے, وہ لڑائی بھی کر سکتے ہیں. وہ جاہل یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہو یا کسی کالج یونیورسٹی. جاہل سے مراد یہ اس کا رویہ, اس کا اخلاق اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بڑے کی تہذیب کیا ہوتی ہے اور چھوٹے کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑتا ہے اور ان کو کم و بیش بولتے ہیں, تو یہ ان سے الجھتے نہیں, ان سے جھگڑتے نہیں, ان کو سلام کہتے ہیں, اللہ کی سلامتی ہو آپ پر, دعا دیتے ہیں. تو یہ خدا کے, یعنی ایک تو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, اور پھر اللہ فرماتا ہے دیکھو جو میرے بندے ان کی وصفیں یہی رہتے ہیں.
اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے بندے ہم سوچ رہے ہیں لیکن خدا تو خود ہمیں بتا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے. عاجزی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی گردن جھکا کے چلے اور جوان ہو تو بھی ہاتھ میں لاٹھی پکڑے اور کہے کہ میں کمزور ہوں. یہ عاجزی نہیں ہے. عاجزی دل میں ہوتی ہے. وہ ایک احساس کا نام ہے, وہ ایک رویے کا نام ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں, یہ مختصر سے زندگی اللہ نے مجھے بخشی ہے تو مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. اور وہ سوچتا ہے یہ جتنے بھی خدا کے بندے ہیں ان پر اللہ کی نظر ہے, مجھ پر بھی اللہ کی نظر ہے. یہ اللہ کی حدود ہے. اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ ظلم نہ کرو, اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, اس نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ خیانت نہ کرو, اس نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ نفاق سے بچو, اس نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ تم کبھی بھی کسی کے حق تلفی نہ کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کی دعائیں حاصل کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ساری چیزیں اس نے سمجھا دی ہیں. تو اب میں اگر اس کی رضا چاہتا ہوں تو اس کی پہچان بھی حاصل کروں, اس کی رضا بھی حاصل کروں, اس کی محبت بھی حاصل کروں, اور پھر جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ ٹھیک ہو. ورنہ تو ایسے ہی ہوگا بلا تشبیہ و تمثیل. آپ مجھ سے پیار کریں اور میرے دوستوں سے لڑائی کریں. آپ مجھے کہیں کہ بھائی میں تو آپ کا بڑا جانسار دوست ہوں, میرے دوستوں کے ساتھ آپ لڑتے پھریں تو میں تو کہوں گا کہ بھائی آپ میرے کیسے دوست ہیں, آپ میرے دوستوں کی دل آزاری کرتے ہیں. اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے دوستوں سے بھی آپ کا پیار ہونا چاہیے. تو اس لیے میرے دوستوں یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ باتوں سے چیزیں پیدا نہیں ہوتی, یہ غور و فکر سے پیدا ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا بار بار ہمیں درس دیا ہے. سوچو, غور کرو, عقل والے بنو, سوچ والے بنو, سمجھ والے بنو. ہم مراقبے کی تلقین کرتے ہیں, مراقبہ تسبیح پر بھی کرتے ہیں, ایسے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں. تو دراصل یہی ہوتا ہے خدا کی اس دنیا میں اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہوئی ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. کچھ جائز ہوتی ہے, کچھ ناجائز چیزیں ہوتی ہیں, ان سے تعلق منقطع کر کے ہم پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور پھر ان چیزوں سے تعلق ڈائریکٹ ہمارا نہیں ہوتا ہے, ان چیزوں سے تعلق خدا کی وجہ سے ہمارا پیدا ہو جاتا ہے. انسانوں کے ساتھ بھی, دنیا کے ساتھ بھی. پھر وہ تعلق ہمارا نفسانی نہیں ہوتا, وہ تعلق روحانی بن جاتا ہے. اس میں بڑا فرق ہے. یہ ڈھونڈنا ہمیں سیکھنا ہے. اس لیے ہم لوگوں سے پیار نہیں کریں گے کہ اس میں ہمارا کوئی کام ہے, یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا, ہمیں کوئی پیسے دلوائے گا, کوئی نوکری دلوائے گا یا کچھ آگے بڑھائے گا. ہم اس لیے پیار کریں گے کہ اللہ کے بندے ہیں, خدا کے مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے. میں ان سے پیار کروں گا تو وہ مجھ پر راضی ہوگا. تو یہ آپ کا ملنا, یہ سلام کرنا, یہ ہاتھ ملانا, یہ سب خدا کو بہت پسند ہے. اور اس کا ثواب, اس کا اجر آپ کو عطا فرماتا ہے اور آپ کو اپنے قریب کر دیتا ہے. تو دوستو یہ اوصاف ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں. اور پھر یہ بات ہے کہ ہم یہ بھی ضرور اپنے ذہن اور سوچ اور فہم اپنے اندر پیدا کریں کہ کس کے پیچھے جانا ہے, کس کے پیچھے نہیں جانا. انسان کے پیچھے جب کچھ لوگ میرے پیچھے لگ گئے یا کسی اور کے پیچھے لگ گئے تو شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, نفس تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کو بہت اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ تمہاری خصوصیات ہے, یہ تمہارا کمال ہے یا تمہارا درجہ ہے, اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے بھائی چوہوں کو اپنا سربراہ یا لیڈر ہم مت بنائیں جو حرص کے مارے ہوئے. انسانی شکل میں وہ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھا کسی مسجد میں گیا تھا تو وہ اس کو مختلف جانوروں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں. وہ حیران ہو گیا, آنکھوں کو مل مل کے دیکھ رہا تھا, وہ مختلف جانوروں کی شکلیں نظر آ رہی تھی. تو پھر ان کو اپنے مرشد نے سمجھایا کہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ان جانوروں کے اوصاف پائی جاتی ہیں. چوہے میں حرص ہوتا ہے, اونٹ بے وقوف ہوتا ہے, اور خصوصیات ہوتی ہوتی ہیں. جو ہے وہ شیر جو ہے وہ اپنے
تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی بظاہر اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے، یعنی ایسی اوصاف میں پائی جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے اس واقعے سے یہ بات یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے پیچھے بھاگنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹی سی مثال، پھر گفتگو کو ختم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چوہا تھا، وہ کہیں ادھر ادھر گھوم پھر رہا، تو کسی شتربان نے اونٹ وہاں جا کر وہاں بٹھایا اور وہ اپنے کام میں ادھر ادھر جا کر مشغول ہو گیا۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ تو چوہا جب وہاں پہنچا اور اونٹ کو بیٹھا ہوا دیکھا اور اس کی جو نکیل تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی، تو چوہے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے نکیل کو اپنے منہ میں ڈال دیا اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور نکیل کو جب کھینچا اس نے تو اونٹ تو آپ کو پتا ہے وہ اس اشارے کا منتظر ہوتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو چوہے کو بڑا مزہ آیا، واہ واہ اتنا بڑا اونٹ تو میرے اشارے پر کھڑا ہو گیا۔ اب آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں گے، اتنا بڑا اونٹ میرے اشارے پر کھڑا ہو گیا، واہ واہ یہ تو بڑی بات ہو گئی۔ تو اس نے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اونٹ اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کو اور خوشی ہوئی، میں اتنا سا وہ دیکھ اپنی جسے کو دیکھ رہا تھا میں کہ میں اتنا سا اور اتنا بڑا میرے اشارے پر چل رہا ہے، یہ تو میرے اندر کوئی خصوصیت ہے۔ چوہا سوچنے لگا میرے اندر کوئی خصوصیت ہے، کوئی کمال ہے، کوئی جلوہ ہے، کوئی اثر ہے، تبھی تو یہ اونٹ میرے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اس نے تیز دوڑ لگائی، وہ بھی پیچھے دوڑنے لگا، وہ اور خوش ہو، وہ چوہا اور خوش ہو، واہ واہ یہ تو کمال ہو گیا۔ تو اونٹ اپنے دل میں کیا سوچ رہا تھا، اس نے کہا یہ تو بے وقوف اور پاگل ہے، دیکھیں کہاں تک میری رہنمائی کرتا ہے۔ یا اس نے یہ بھی نہیں سوچا اور آنکھیں بند کر کے اسے پیچھے چل پڑا، اس کو کچھ سوچ ہی نہیں آ رہی کہیں ہم اونٹ جیسے تو نہیں ہیں، کہیں ہم اونٹ جیسے تو نہیں ہیں۔ وہ چوہا بھاگنے لگا اور اونٹ اس کے پیچھے بھاگنے لگا، بھاگتے 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 سامنے نہر آ گئی۔ نہر دیکھ کر اس بیچارے چوہے کی گگی بن گئی، وہ بیچارے کے پسینے چھوٹ گئے، وہ رک گیا وہاں، اور سامنے پانی ہے، پیچھے اونٹ کو بھی دیکھتا ہے، سامنے پانی کو بھی دیکھتا ہے، اونٹ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کافی انتظار کے بعد وہ اونٹ اس کو کہنے لگا اے میرے راہبر، اے میرے رہنما، اے میرے مرشد، اے میرے حاکم، ذرا آگے قدم بڑھائیں۔ رک کیوں گئے؟ آگے قدم بڑھائیں۔ ہم کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، آگے قدم بڑھا۔ تو وہ بیچارہ چوہا وہ کچھ نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، وہ بالکل وہاں رک گیا۔ تو اونٹ آگے بڑھا، اس نے کہا اے میرے رہبر، اے میرے رہنما، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، یہ دیکھو پانی ہے کتنا، اس نے اپنا پاؤں ڈالا، یہ تو ایڑی تک بھی نہیں آ رہا ہے، یہ پانی تو ایڑی تک بھی نہیں آ رہا ہے، آپ بسم اللہ کریں آگے بڑھیں۔ تو چوہا کسیانہ ہو کر کہنے لگا بھائی جہاں تمہارے ایڑی تک پانی آ رہا ہے، اگر میں وہاں جاؤں تو میرے اوپر پتہ نہیں کتنے فٹ پانی ہوگا، یہ کیا مذاق کرتے ہو، میرے مارنے کے پیچھے ہو، میری موت چاہتے ہو؟ تو اونٹ ہنس کر کہنے لگا کہ بھائی پھر میری نکیل پکڑی کیوں تھی، میری نکیل پکڑی کیوں تھی؟ تو وہ رومی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اونٹ نے اپنی حقیقت کو وہاں پہچان لیا، میں کیا ہوں، اور چوہے کو بھی وہ اونٹ پہچان لیا کہ یہ ہے کیا۔ تو اونٹ نے چھلانگ لگائی پانی میں اور چوہے کو کہا آ جاؤ میرے پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پار پہنچاتا ہوں، تم ایک نہیں 200 اپنے جیسے اور چوہے لے آؤ، میرے پیٹھ پر بیٹھ جائیں، 2000 بیٹھ جائیں، میں سب کو پار پہنچاتا ہوں۔ تو دوستو اپنی حقیقت کو ہم جلدی سمجھ لیں، جو عظمت اللہ نے اے میرے بھائیوں آپ سب کو بخش دی ہے، ان عظمتوں کو جانو، اپنی اہمیت کو سمجھو، اور تمہاری ڈیوٹی ہے، کسی اور کی ڈیوٹی نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک لیڈر ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ تمہاری ڈیوٹی لگی ہے، میری ڈیوٹی لگی ہے، ہمارا کام ہے،
ہم سے سوال ہوگا، بتاؤ تم نے کیا کیا، اپنے بارے میں بتاؤ، فما عملت فیہا، کیا کیا تم نے دنیا میں، بتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، بتاؤ اپنے فیملی کے ساتھ کیا کیا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ کیا ہم یہ کہیں گے ہم نے فلاں کے حوالے کیے تھے بچے، ہم یہ کہیں گے ہم نے فلاں کے حوالے کی تھی فیملی؟ اللہ وہ حبیب علیہ السلام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ہو اپنے ذمہ دار اپنے فیملی کے، اپنے بچوں کے، تو یہ آپ کو اور ہمیں ذمہ داری نبھانی ہے۔ آج جو ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں کمیاں ہیں، ہم بڑوں کی کوتاہی ہیں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں اور ان کی باتیں سنیں، اور جو اچھی اچھی باتیں آپ کے خاندان میں، آپ کے بڑوں سے آپ کے پاس آئی ہیں، وہ ان کو سکھائیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، والدین کا احترام کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ اس کو برا بھلا نہ کہو، جس طرح ابھی آیت کریمہ تلاوت کی گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ یہ چیزیں آپ نے اور ہم نے سکھانی ہے، اور آپ ہی ذمہ داری ہے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو جس طرح ہمارا معمول ہوتا ہے کہ کسی کے حوالے کر دیا، کسی مدرسے میں ڈال دیا، لوٹ کر نہیں پوچھتے کہ وہاں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے بچوں کی اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کرو، ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرو۔ یہی نوجوان ہیں کل انشاءاللہ ان کے عمل کو، ان کے کردار کو، ان کی محنت کو دیکھ کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت سے ہمارا سر فخر سے سر بلند ہوگا انشاءاللہ، اگر ہم نے ان کو اچھی باتیں سکھائی، اگر ہم نے ان کو اچھی تعلیم دلائی۔ تو یہی آپ کو پیغام ہے۔ آخر میں طریقے ذکر عرض کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، آج ورکنگ ڈے ہے، اتنے دوست محبت سے آئے ہیں، ماشاءاللہ اپنے کام کاج چھوڑ کر آپ سب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ ان کی نگاہ کرم آپ پر ہو، ان کی شفقت کی نظر ہم سب پر ہو، ان کی رضا ہمیں حاصل ہو، ان کا ادب ہمیں حاصل ہو، اہل بیت عظام کا ادب اور ان کی عقیدت اور ان کے دامن سے وابستگی ہمیں نصیب ہو، ہمارے بچوں کو نصیب ہو، کیونکہ ہماری ایمان کا محور ہمارے ماں باپ و ملجا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو، کتنا بھی بڑا کامل اکمل ہو، اگر حضور علیہ السلام کی محبت میں ایک تل کے برابر، ایک بال کے برابر بھی کمی ہے، تو اس کی ساری عظمتیں، اس کی ساری عبادتیں، اس کے سارے دعوائیں وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ شیطان کا فالوور ہے، اس کے پیچھے چلنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی محبت، آپ کا ادب اور آپ کی عقیدت بچوں کے دلوں میں پیدا کرو، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں وہ سب اچھی اچھی چیزیں، اچھی اچھی تعلیم، اچھی اچھی تربیت، منافق ہم نہ بنائیں، منافق ہم نہ بنیں۔ ہم باہر کہتے پھریں کہ بھائی یہ بھی چیز غلط ہے، یہ بھی چیز غلط ہے، رشوت لینا صحیح نہیں ہے، حق تلفی کرنا صحیح نہیں ہے، خیانت کرنا صحیح نہیں ہے، جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے، اور ہم کرتے پھریں۔ بچوں سے دو چیزیں چھپتی نہیں، وہ تو دیکھ لیتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی میرا باپ کیا کر رہا ہے، پھر ہماری بات کا اثر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے کردار میں وہ پختگی پیدا کرو، انشاءاللہ آپ کے گھر جنت کی طرح ہو جائے گا۔ گھر میں جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا، بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ان کا دل خوش ہوگا۔ گھر کو سرائے نہ سمجھے، ہوٹل نہ سمجھے جہاں رات گزارنے کے لیے جاتے ہیں اور صبح کو بھاگ جاتے ہیں، اس گھر کو گھر بنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پورے ہمارے جو بھی ایک خرابیاں ہیں، خامیاں، ان میں انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہوگی۔ اب طریقے ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، میرا ٹائم میں زیادہ لے گیا، اس دل میں توجہ رکھیں، دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے، یہ دل زندہ اور ذاکر اور منور کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فیض ملتا ہے، ان کی نگاہ کرم ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمینوں میں نہیں رہتا، میں آسمانوں میں نہیں سماتا، میں عرش کرسی میں نہیں سماتا، میں وہاں نہیں رہتا، اے مومن بندے میں تیرے دل میں رہتا ہوں۔
اس دل کو پاک بناؤ تکبر سے، ریا سے، خرابیوں سے، تاکہ یہ دل نہ رہے اللہ کا عرش بنے۔ اور یہ وہ جو ہمارے کہتے ہیں ہمارے سندھ کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ادھر ادھر تم کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو، چوبنی وڑکار ایک نہ بولی ہوتا جو فرمایا ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو، کبھی جنگل میں جاتے ہو، کبھی پہاڑوں پر جاتے ہو، وہ فرماتے اندر تو جھانکو، تمہارے اندر محبوب بیٹھا ہوا، تمہارے دل میں محبوب بیٹھا ہوا، تو وہی جلوہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور مراقبہ کریں جس طرح نوجوانوں نے آپ کو دعوت دی کہ تھوڑا ٹائم بیٹھے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، نماز 5 وقت ادا کریں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، اور ماشاءاللہ اس مسجد کی رونقیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھیں۔ اس مسجد میں آ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کی محنتوں کا ذکر سنتے ہیں، مدفقین کا، حفظ کا، ناظرہ کا کام دوستوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان سیکھتے ہیں، بہت خوشی اور مسرت ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، آپ نے پوری کمیونٹی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، آپ کے غلام ہو، آگے بڑھو اور پورے حوصلے کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا کوئی بال بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی